امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بھی ریسیو کیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو یہ بات کی تھی کہ میں ڈپلومیسی کے لیے 2 ہفتے دے رہا ہوں، پھر اگلے ہی دن انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ تو اس ساری منافقت کو، اس دھوکہ دہی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 ایٹمی ممالک نے ایک غیر ایٹمی ملک کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ جی دیکھیے، اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے، دنیا میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ وہ NPT کا سگنیٹری ہے، نہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے۔ یہی حال ٹرمپ صاحب کا بھی ہے۔ ان کو تو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس دور کے ہٹلر ہیں، ایڈولف ہٹلر، جی، اس لیے کہ نہ اس نے کسی سے پوچھا تھا کسی پر حملہ کرتے ہوئے، نہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اپنی کانگریس تک سے تو پوچھا نہیں ہے ان کو، باقی تو آپ چھوڑ دیں۔ جی بالکل، جو ان کے اوپر لازمی ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہی ہیز ٹو آسک۔ وہ ہم تفصیل سے بات بھی کریں گے، جو برنی سینڈرز ہیں، جی انہوں نے اسی کو نقطہ بنا کے کہا کہ دس از الیگل ایکٹ، ان اتھورائزڈ ایکٹ۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو مثال قائم کر دی ہے، اب کسی کو روکا نہیں جا سکتا، امریکہ تو نہیں روک سکتا اب کسی کو۔ اگر ایران بھی اسی طرح سے ایٹم بم بنا کے اور چڑھ دوڑے اسرائیل کے اوپر، تو پھر ٹرمپ صاحب کے پاس یہ نہ جواز ہے کوئی، اور نہ ہی ان کو اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ہم مثال سنتے رہتے ہیں۔ تو وہ دوسری بات۔ اور ایک اور بات جو دیکھیں، دونوں کے ہی ہاتھ غزہ کے مظلوموں کے خون سے بھی رنگے ہیں، اور اب جو ایران میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کے اور شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے خون سے بھی ہاتھ رنگے ہیں۔ یہ دونوں کیا منہ لے کے دنیا کو فیس کریں گے، وہ تو جب وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہو رہا ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ اب ہمیں پتہ چلے گا جب وہاں پر اس صورتحال کے اوپر بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ کسی کے پاس ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی ایکسپینشنسٹ سوچ کو لے کے پڑوسی ملکوں کے اوپر چڑھ دوڑیں، یا آپ کسی اپنے جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں اس کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ یہ بھی بہت خوفناک مسائل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر، اس کے اوپر وہ پھر ہم ماتم کریں گے اس کا، وہ جو ہماری مسلم اماں ہے جو اغوا شدہ مغوی شدہ ہے، وہ میرے خیال سے جو وہ یعنی اسرائیل کے لوگ مغوی ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ بھی اغوا ہوئی بھی ہے، کہیں پتہ نہیں چلا، سوائے زبانی جمع خرچ کے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے یہ کس کس راستے سے کہاں کہاں پہنچے گی۔ جی ابھی تو ایران جس طریقے سے بدلہ لینے کی باتیں کر رہا ہے، تو وہ 19 ممالک جس میں بحری اڈے ہیں، جس میں فوجی اڈے ہیں امریکہ بہادر کے، ان کے اوپر ہاتھ تو پڑے گا۔ اگر وہاں سے کوئی کارروائی ہوگی ایران کے خلاف تو ریاکشن وہیں جائے گا نا۔ جی، تو یہ ایک اور خوفناک صورت حال ہے جس کی طرف ابھی توجہ نہیں ہے شاید، کیونکہ توجہ ہو تو اس قسم کی خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ چند ایک ممالک کو چھوڑ دیجئے، آپ ترکی لے لیجئے، آپ پاکستان لے لیجئے، اس کے علاوہ پوری جو ہے وہ خاموشی کی نیند خواب خرگوش کے مزے فیصل، جو مارکو روبیو نے یہ بولا ہے کہ اوپر سے جو فیس سیونگ کے لیے ساتھ دے بھی رہے ہیں ایران کا، وہ بھی پشے پشت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کی الائنس ہے۔ دیکھیے، وہ ثابت شدہ ہے۔ اگر ایران کی طرف سے چلنے والے میزائل راستے میں رکیں گے، راستے میں انٹرسیپٹ ہوں گے، اسرائیل کے جہازوں کو کھلا راستہ دیا جائے گا کہ آپ دن رات کے جس پہر چاہیں، فری فار آل ہے آپ کے لیے، جو یہ آپ روٹ استعمال کریں اور ایران کو تہس نہس کر دیں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے نا۔ ابھی تو یہ تفصیل بھی سامنے آئے گی کہ یہ جو امریکہ کے جہاز پہنچے میسوری سے، ایز ڈیپ ایز یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ کن کن راستوں سے ہے، کون سے روٹ استعمال ہوئے، کس کس ملک نے اجازت دی۔ ہم پر بھی یہ الزام تھا، ہم نے تو خیر اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم کبھی بھی اس قسم کی حرکت کا حصہ بنیں گے۔ اب آ جائیے جناب، یہ ایڈولف ہٹلر صاحب جو ہیں اس دور کے، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ وہی ہیں نا جنہوں نے الیکشن جیتا تھا یہ کہہ کے کہ میں تو جنگیں ختم کرانے آیا ہوں۔ بالکل، ختم کرانے کو تو چھوڑ دیں، وہ تو ان کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ نہ یوکرین کی جنگ بند ہوئی ہے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ اس لیے رک گئی، یا ان کو تھوڑا بہت کریڈٹ ہے اس کا، کیونکہ انڈیا کی ایسی تیسی کر دی تھی ہم نے، اور تھوڑی دیر جاری رہتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا۔ لیکن یوکرین کی جنگ جاری ہے، مڈل ایسٹ کی جنگ جاری ہے، اور اپنی بدترین یعنی حصے میں داخل ہو رہی ہے۔ بالکل، ایک تو یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جو عالمی رہنما ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کا پہرا دیتے ہیں، جو بات ان کے منہ سے نکل جاتی ہے اس کا پہرا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے پنجابی زبان میں ایک پرووربیل سیئنگ ہے کہ وہ تمہاری زبان ہے کہ کیا ہے، وہ میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ جب عالمی لیڈر جو سپر پاور ہونے کے بخار میں مبتلا ہوں،
جب وہ اپنی بات پر قائم ہی نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیے ٹرمپ نے 2 دفعہ پوری دنیا کو ڈیسیو کیا ہے. لیٹ می گیو یو دا ڈیٹیلز. میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں. پہلے 5 راؤنڈ ٹاکس کے کر کے 6 کا دن طے کیا کہ اتوار کو مذاکرات ہوں گے. ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ اس 6 مذاکرات سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. مگر یہ چاہتے نہیں تھے, نہ ٹرمپ چاہتا تھا نہ نیتن یاہو چاہتا تھا. لہٰذا ٹرمپ نے اشارہ کیا نیتن یاہو کو کہ پڑ جاؤ. لہٰذا وہ چڑھ دوڑے ایران کے اوپر. آپ کے سامنے ہے یہ, میں کچھ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. بالکل. اس کے بعد یہ جو اس دور کا ہٹلر ہے, اس نے یہ کہا کہ میں 2 ہفتے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ ہم نے ایران کا کیا کرنا ہے, اور دوسرے دن چڑھ دوڑے. یہ زبان ہے کیا ہے, یہ لیڈر ہے کیا ہے, مطلب کوئی اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. 2 دفعہ ڈیسیو کیا اس نے پوری دنیا کو, اور مجھے حیرت ہے پوری دنیا کے اوپر بے غیرتوں کی طرح چپ ہے سارے. کوئی اس کا گریبان نہیں پکڑ رہا کہ بھائی صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے. لیکن یہ سب پکڑنے کے لیے دوڑیں گے گریبان جب ان کے اپنے گھر میں آگ لگے گی, اور وہ لگنی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ سے, اس خاموشی کا کوئی نہ کوئی جو سزا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وہ جو ناجائز اولاد ہے, اس کا نام نیتن یاہو ہے, وہ بے غیرت, بے حیا, بے شرم آدمی جو ہے, وہ کس طریقے سے انسانوں کے خون سے ہاتھ رگھ رہا ہے. جی. کوئی ایک کنڈمنیشن آپ نے سنی یورپ سے ہوئی ہو اس کی, اس ایشو کے اوپر کہ آپ لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ غزہ کے اندر 1.5-2 سال ڈیلی بنیادوں پر سینکڑوں ہلاکتیں اور شہادتیں ہوئی, کوئی ایک بے غیرت بولا تو ان کی عقل کا ماتم نہ کرے آدمی تو اور کیا کرے. یہ انسان ہے, یہ حیوان ہے. Anyway, having said that, دیکھیے اب وہ ٹرمپ صاحب ایک تیسری حرکت کرنے جا رہے ہیں جو پھر اپنی زبان سے پھرنے والی بات ہے, پھر میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا. انہوں نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ رجیم چینج از ناٹ آر پرابلم. یس. 3 بار دنیا کو بتایا کہ رجیم چینج ہمارا آبجیکٹو نہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیر نہ ہو. ٹھیک ہے. اب وہی شخص جو ہے ایبسلیوٹ یو ٹرن لے کے, پتہ نہیں کس کو فالو کر رہا ہے, وہ ویسے دوستین کی بڑی تھی, آپس میں ملاقات بھی ہوئی تھی, اس کے بعد سے یہ یو ٹرن والی مثال جو ہے یہ پاپولر ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب, عوام کی بھلائی جو ہے وہ رجیم چینج میں ہے. جی. مسٹر ٹرمپ, what are you at? What do you want to do to this world? اب آ جائیے جناب کہ how is the Iranian leadership responding to all this? Yes. ٹھیک ہے جی. انہوں نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ جنگ تم نے شروع کر دی ہے, اب ختم ہم کریں گے. یہ وہی بات ہے بالکل جو ہمارے آرمی چیف نے اور اس کے بعد جو ہمارے جنرل احمد شریف ہیں DGISP, انہوں نے کہی تھی کہ یو اسٹارٹ دا وار اینڈ وی نو ہاؤ ٹو فنش اٹ. اٹس ایگزیکٹلی وہی جملہ ہے اور ایگزیکٹلی اسی طرح کی صورتحال ہے. ہم پر بھی جنگ امپوز کی گئی تھی, وہاں بھی جنگ امپوز کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اب ہم فیصلہ کریں گے کیسے ختم ہونی ہے. اینڈ آئی ٹیل یو کہ امریکہ کو یقینی طور پر اس کے سنگین یعنی رد عمل سے ڈرنا بھی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے. امریکہ اپنے تمام تر 19 اڈوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں بہت ولنریبل ہے. جی. کالز فار 1 میزائل. یہ پھر کس طرح بھاگتے ہیں میں اس کے نقشے کاش دکھا سکتا. اس وقت ویڈیو اتنی کامن ہوتی جس طرح سے یہ بھاگے ہیں, فوٹیج موجود ہے, فلمیں بنی ہیں اس کے اوپر بھی. ابو قاسم صاحب اب تو ایران کو لیجیٹیمیٹ رائٹ مل گیا ان کو اٹیک کرنے کا. دیکھیے وہ تو اس نے کہہ دیا نا کہ اب ہم نہ آپ سے پوچھیں گے نہ ہم آپ کو بتائیں گے. وقت کیا ہے, موقع کیا ہے, مقام کیا ہے, یہ ہم طے کریں گے. اور یہ آپ کو میں بتاؤں یہ بہت خوفناک دھمکی ہے. جی. یہ دھمکی صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہے. لیٹ ٹرمپ نو دس کہ جہاں جہاں آپ کے اثاثے ہیں, جہاں جہاں آپ کے لوگ ہیں, وہ سب ولنریبل ہے. کرتے رہیں آپ ایڈوائزریاں جاری, کچھ نہیں ہونا. قابو آتے 2 منٹ لگتے ہیں امریکنز کے. جی. جب آپ کسی قوم کے بندوں کو رuthlessly ماریں گے, 30 ہزار پاؤنڈ وزنی بم پھینکیں گے, 3 ہزار پاؤنڈ وزنی, تو ان کے پاس بھی تو رائٹ ہے نا بدلہ لینے کا. اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو لائسنس کس نے دیا ہے کہ آپ قتل عام شروع کر دیں پوری دنیا میں؟ تو یہ ایک صورتحال جو ہے یہ بہت گمبھیر ہونے جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو عدم پھیلاؤ, یہ سو کالڈ جو پرولیفریشن آف نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, اس کو اب ایران سمجھتا ہے, اور ایران نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ یہ IAEA جو ہے, یہ جو ایک اور بے غیرت ایجنسی ہے جو امریکہ کی آنکھ جھپکنے کے ساتھ چلتی ہے, جس نے 3 دن پہلے 20 سال سے سوچی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, 20 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو بم بنا رہے ہیں. یہ اگر
انہوں نے جواز نہ دیا ہوتا تو پھر ٹرمپ کے لیے چڑھ دوڑنا ذرا مشکل ہوتا. جی. تو کولیبریٹ کیا آئی اے ای اے نے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس آپشن کو, جو آئی اے ای اے کے جو اس طرح کے احکامات ہیں, اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. بالکل, ایبسلیٹلی. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ اقدام غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور اخلاق کی کسی اقدار کے اوپر پورا نہیں اترتا. جی. عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ نے جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ کر پائے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ دو طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ امریکی حملے سے ایران کا جوہری سائیکل متاثر نہیں ہوا ہے, یہ بات کہہ رہے ہیں روسی جو روسی سیکیورٹی کونسل جو ہے, یہ اس کا چیف کہہ رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی افسودگی, جو یورینیم کی افسودگی کا عمل جو ہے, یہ ان انٹرپٹڈلی جاری رہے گا. ذرا غور کرتی جائے اب اس کے اوپر. جی. وہ کہتا ہے, اور صورتحال جو گمبھیر ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک اب ایران کو ایٹم بمز دینے کے لیے تیار ہیں. شمالی کوریا کے صدر کا تو آپ نے سن لیا نا بیان, اس نے تو کہا نا کہ میں میزائل نیوکلیر وار ہیڈ دینے کے لیے تیار ہوں والنٹریلی. تو وہ روسی جو سیکورٹی کونسل ہے وہ اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے روس بھی کہیں نہ کہیں راضی ہے. اور کتنے ممالک ہیں, 6-7 تو ہیں ٹوٹل سارے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت خوفناک ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ ہے. جی. یہ ہو گیا جناب. آگے آ جائیے جناب. جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے گوترس کو, جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے, ایک خط لکھ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اب سفارتکاری کا دروازہ بند ہو چکا, جو بات میں شروع میں کر رہا تھا. کس منہ سے کہتے ہیں مذاکرات کے لیے؟ ہم نے 2 دفعہ تو مذاکرات خود سیبوٹیج کیے ہیں. جی. وائی شوڈ ایران بی فورس ٹو کم ٹو دا نیگوشیشن ٹیبل. بالکل ٹھیک کیا, انہوں نے خط لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یو این کی ناکامی نے صورتحال کو بدترین بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہاں ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی جب تک امریکہ بیٹھا ہے. جنرل اسمبلی کی ریزولوشن جو ہے وہ انفیکٹو ہے. 5 دفعہ میجورٹی آف دا ممبرز نے 5 ریزولوشن پاس کی جنرل اسمبلی میں. جی. کسی کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ وزیر خارجہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ بھی کسی قانون اور کسی انٹرنیشنل نارمز کے مطابق نہیں ہیں. جی. یہ